السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، آج کے اس درس میں ہم 4 سوالوں کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ پہلا سوال یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں اور رسولوں کو اس دنیا میں کس لیے بھیجا؟ دوسرا سوال کہ شرک کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تیسرا سوال ولادت باسعادت کے موقع پر دنیا کی دینی حالت کیا تھی؟ اور چوتھا سوال واقع فیل جس کو ہم ہاتھی والوں کا قصہ کہتے ہیں، یہ قصہ کیا ہے؟ حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے اپنی آل اور اولاد کو اسی بات کی دعوت دی، یعنی صرف اللہ کو وہ اپنا خالق، مالک اور رازق سمجھیں، اسی سے دعا و فریاد کریں، مصیبت کے وقت اسی کو پکاریں، وہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے، اور تنہا اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اسی کو توحید کہا گیا۔ آدم علیہ السلام کی آل اور اولاد تقریباً 1000 برس تک اسی توحید پر قائم اور دائم تھی۔ شرک سے وہ دور تھے، لیکن 1000 سال کے بعد وہ دھیرے دھیرے شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہوتے چلے گئے۔ اس شرک کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں ود، سعا، یغوث اور یعوق نام کے کچھ بزرگ لوگ تھے۔ یہ بڑے عبادت گزار اور اللہ والے تھے۔ آدم اور نوح علیہ السلام کے سچے تابع تھے، توحید پر قائم و دائم تھے، اور توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے ان ہستیوں نے الگ الگ مجلسیں قائم کر رکھی تھیں۔ جب یہ لوگ مر گئے تو ان کے عقیدت مندوں نے کہا کہ اگر ہم ان کی تصویریں بنا لیں تو ہمیں عبادت میں خوب دلچسپی رہے گی، اور ان بزرگوں کی صورتیں دیکھ کر شوق عبادت بڑھتا رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ان کے مجسمے بنائے گئے اور ان کے بیٹھنے کی جگہوں پر اسے نصب کر دیا گیا۔ اس وقت تو ان کی عبادت نہ کی گئی، مگر یہ لوگ جب وفات پا گئے اور ان کے بعد ان کی نسلیں آئیں تو شیطان نے انہیں اس طرح ورغلایا کہ تمہارے بڑے ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، انہی سے بارش وغیرہ کے لیے دعا کرتے تھے، مصیبت میں ان سے فریاد کرتے تھے۔ اس طرح یہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری قوم شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت کے لیے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس طرح جب جب بھی دنیا میں شرک اور بت پرستی کا غلبہ ہوا، لوگ اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے سے ہٹ کر ضلالت و گمراہی میں مبتلا ہوئے، تو اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ ان کے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں اور شرک اور کفر سے بچا کر صرف اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیں۔ اس طرح دنیا میں ہر قوم میں نبی و رسول تشریف لاتے رہے،
اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ کا شمار اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے۔ اللہ نے آپ کو بہت بلند رتبہ عطا کیا تھا، آپ کو اپنا خلیل بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں بھی بت پرستی عام ہو گئی تھی۔ خود آپ کے والد بت بنا کر بیچا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو ہر طرح سے سمجھایا اور توحید کی طرف دعوت دی، مگر قوم نہ مانی، الٹے آپ کی دشمن بن گئی۔ پھر اللہ کے حکم سے آپ نے ہجرت اختیار کی اور توحید کی خاطر اپنے وطن، خاندان اور اعزاء و اقربا کی محبت کو قربان کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے، ایک اسحاق علیہ السلام جو شام کے علاقے میں تھے، ان کی نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی نبی و رسول بھیجے، جیسے یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ مشہور نبی و رسول ہیں۔ دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں، جن کے ساتھ مل کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر آباد کیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے قریش اور اکثر عرب کے لوگ ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسلیں توحید پر قائم و دائم تھیں، مگر گردش زمانہ کے ساتھ ساتھ وہ توحید کا دامن چھوڑ کر شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہوتے چلے گئے۔ لوگ اللہ کے ساتھ بتوں کی پوجا کرنے لگے اور ان کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھنے لگے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک اور ہمارے سفارشی ہیں، وہ مشکلات دور کرنے اور نفع و نقصان پہنچانے پر قدرت رکھتے ہیں، چنانچہ وہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں انہی کو پکارتے، فریادیں کرتے اور مرادیں بھی انہی سے مانگتے۔ لیکن یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا، اس میں ایک زمانہ لگا، نہ جانے کتنی صدیاں بیت گئیں اور نہ جانے کتنی نسلیں گزر گئیں، تب کہیں جا کر شرک کے پیر جمے۔ شرک کی شروعات کیسے ہوئی اور کیسے اس نے اپنا پیر پساڑا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عربوں کو خانہ کعبہ سے بے انتہا عقیدت و محبت تھی، اور یہ صرف خانہ کعبہ تک محدود نہ تھی، بلکہ اس کے آس پاس جتنے پتھر تھے وہ بھی ان کے نزدیک بہت محبوب اور متبرک بن گئے تھے۔ اب وہ مکہ سے باہر جاتے، چاہے روزگار کے لیے یا کاروبار و تجارت کے لیے، تو وہاں سے اپنے ساتھ ایک پتھر لے لیتے۔ ان کا خیال ہوتا کہ اس سے سفر میں برکت ہوگی اور مقصد میں کامیابی۔ پھر بات یہیں نہ رکی، جو لوگ مکہ سے دور رہتے تھے وہ بھی کعبہ کے پاس سے پتھر اٹھا کر لے گئے اور اپنے یہاں نصب کر لیا۔ اب وہ کعبہ کی طرح ان کا طواف کرتے اور حجر اسود کی طرح ان کو بوسہ دیتے۔ پھر نسلوں پر نسلیں گزرتی رہیں، یہاں تک کہ یہ عقیدہ بالکل پختہ ہو گیا۔ چنانچہ اب کوئی بھی پتھر مل جاتا جو خوبصورت اور سڈول ہوتا، یا جس کی بناوٹ میں کوئی نیا پن ہوتا، یا کسی مخلوق کی شکل سے مشابہ ہوتا، تو وہ اس کی عظمت ان کے دل میں بیٹھ جاتی اور اس کو پوجنے لگتے۔ پھر اس سے بھی ایک قدم اور آگے بڑھے، یعنی اب وہ پتھروں کو خود تراشنے لگے اور اپنی پسند کے مجسمے بناتے اور کسی بزرگ یا دیوتا کی طرف منسوب کر کے اسے پوجنا شروع کر دیتے۔ عقیدت اور محبت میں ان پر نذرانے چڑھاتے، ان سے مرادیں مانگتے اور یہ خیال رکھتے کہ وہ دیوتا اللہ کے ہاں سفارش کریں گے اور ان کے بگڑے ہوئے کام بنا دیں گے۔ مکہ میں جو بت سب سے پہلے داخل ہوا اور خانہ کعبہ کے صحن میں نصب ہوا وہ ہبل تھا۔
اس کو لانے والا عمرو بن لحی تھا۔ یہ کہیں سفر کر رہا تھا کہ راستے میں ایک مقام سے گزر ہوا، دیکھا لوگ مورتیاں پوج رہے ہیں۔ اس کو یہ منظر بہت بھلا معلوم ہوا، چنانچہ اس نے ان سے کہا کہ ایک مورتی ہمیں بھی دے دو، ہم اپنے یہاں لے جائیں گے اور ہم بھی اس کی پوجا کریں گے۔ اس پر لوگ بخوشی تیار ہو گئے اور وہ مورتی لے کر مکہ آ گیا۔ پھر رفتہ رفتہ کعبہ میں اور مورتیاں آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک خانہ کعبہ 360 بتوں کا مرکز بن چکا تھا۔ عرب اخلاقی اعتبار سے بھی انتہائی پستی کے شکار تھے۔ لوٹ مار، چوری ڈکیتی عام تھی، شراب نوشی، جوا کوئی برائی شمار نہ کی جاتی تھی۔ فقر و فاقہ کے ڈر سے وہ اپنی اولادوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا کرتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ رہی بات بقیہ دنیا کے حالات کی، تو اس وقت دو اہم طاقتیں موجود تھیں جو سپر طاقتیں تصور کی جاتی تھیں۔ نمبر 1 فارس کی حکومت اور نمبر 2 روم کی حکومت۔ فارس کا مذہب مجوسیت تھا جو عراق سے لے کر ہندوستان کی سرحدوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس حکومت میں آگ اور ستاروں کی پوجا عام تھی۔ اس کے علاوہ بادشاہوں اور امراء بھی درجہ بدرجہ رعایا کے خدا اور دیوتا تھے جن کو سجدے کیے جاتے تھے اور جن کی خدائی کے گیت گائے جاتے تھے۔ غرض یہ کہ پورا ملک توحید کے تصور سے خالی تھا۔ دوسری بڑی حکومت روم کی تھی جہاں کا مذہب عیسائیت تھا جو پوری ایشیا اور افریقہ کو گھیرے ہوئے تھا۔ یہ مذہب بھی شرک کے دلدل میں ڈوب چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا اللہ کا بیٹا یا 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہونے کا عقیدہ تھا۔ قبر پرستی عام تھی، پادریوں کو سجدے کیے جاتے تھے۔ حلال اور حرام کے اختیار پادریوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھے تھے۔ ان کا قول اللہ کا قول تصور کیا جاتا تھا۔ ان بڑی طاقتوں کے علاوہ مذہبی اعتبار سے یہودی اور ہندو بھی اہمیت رکھتے تھے اور ان میں سے ہر ایک کو اپنی صداقت کا دعویٰ تھا۔ یہودیت میں عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کیا جاتا تھا۔ اللہ کی کتاب تورات کے احکامات و تعلیمات کو لوگوں نے اپنی خواہشات کے مطابق بدل ڈالے تھے۔ رہی بات ہندوستان کی، تو یہ شرک و بت کا مرکز اور اس کا اڈا بن چکا تھا۔ دیوی دیوتاؤں کی تعداد بڑھتے بڑھتے 33 کروڑ سے بھی زیادہ پہنچ چکی تھی۔ پورا سماج اونچ نیچ، چھوا چھوت اور ذات پات کے نظام کے تحت بٹا ہوا تھا۔ غرضے کی پوری دنیا میں لوٹ گھسوٹ، چوری ڈکیتی، ظلم و زیادتی عام تھی۔ انصاف کا کوئی مضبوط نظام نہ تھا۔ اس طرح پوری دنیا آپ کی ولادت با سعادت کے وقت ظلم و بربریت، جہالت و ضلالت اور شرک اور بت پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ کی ولادت سے پہلے ایک عظیم واقعہ رونما ہوا جسے جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ وہ ہے واقعہ فیل یعنی ہاتھی والوں کا قصہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں
جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں پائخانہ کر کے اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستہ نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا، اور جب عبد المطلب کو دیکھا کہ وہ ایک بلند قامت، رعبدار اور نہایت ہی حسین اور جمیل آدمی ہیں تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا، ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب سپاہیوں کو ہمارے سپرد کر دیجیے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ عبد المطلب نے کہا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانیں اور اللہ جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا، اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے، اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں چلے گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ وزاری کے ساتھ اس طرح دعا مانگنے لگے، اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور اللہ کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا، ہر چند مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں
قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا، اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان لشکروں نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور و شور سے پتھر بازی شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی پتھر بازی اللہ قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا، اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو باطل و ناکام نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور اس نے اس پر ہر سمت سے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر کنکریلے پتھر مارتے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا۔ دوسرے پارٹ میں انشاءاللہ آپ کی ولادت بسعادت، خاندانی پس منظر اور نشو و نما سے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔